بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیف کان فبیان احکام القطع واقسامہ یستدعی رسم امور الی آخرہ۔ بات چل رہی تھی کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا وَعْلَمْ أَنَّ الْمُكَلَّفَ إِذَا الْتَفَتَ، جبکہ انہوں نے یہ فرمایا کہ نہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْبَالِغَ إِذَا الْتَفَتَ۔ خوب انہوں نے کہا تھا کہ یا جب انسان متوجہ ہوگا تو اس کو یا شک یقین حاصل ہوگا، علم حاصل ہوگا، یا ظن یا شک، جبکہ صاحب کفایہ نے فرمایا کہ یا اس کو قط حاصل ہوگی یا نہ ہوگی، یعنی تقسیم سنائی کی۔ بہرحال وہ بات واقعی فقان آپ اس کے قائل ہوں۔ پھر انہوں نے ایک اور بھی بتایا تھا اگر آپ حتماً تسلیس ہی کرنا ہے تو ہم یوں کہیں گے کہ یا اس کو قط حاصل ہوگی یا اس کے بعد اگر قط نہیں تو ہمارا معتبرہ ہوگی، اگر نہیں تو پھر اصول عملیہ وغیرہ۔ اب یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ ہم پہلے شروع کرتے ہیں اس قط کے احکام کو، اس قط کی اقسام کو۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آگے ہم نے پڑھنا ہے۔ قط کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، قط طریقی ہوتی ہے، موضوعی ہوتی ہے، کبھی قط کا متعلق حکم ہوتا ہے، کبھی موضوع ہوتا ہے، الآخر انشاءاللہ۔ تو اس بحث قط کو صاحب کفایہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہم یوں کہیں گویا 7 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ فرمایا کہ فی امور، مراد کیا ہے؟ فی امور 7، امر اول حجیت قط کے بارے میں ہوگی، پھر امر ثانی تجری کے بارے میں، پھر امر ثالث الی آخر ہی۔ تو ان 7 امور میں بحث قطع کو، بحث قط جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے احکام اور اس کی اقسام کو ان 7 امور میں بیان فرمائیں گے۔ یہ بات ختم۔ امر اول خود قطع کی حجیت کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ حجت جس کا لغوی معنی ہوتا ہے مد مخالف پر غالب آنا، لیکن منطق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ منطق کا موضوع بھی یہی تھا۔ فرماتے ہیں منطق میں ہم نے کیا پڑھا؟ حجت کا مطلب ہے کہ تصدیقات معلومہ سے تصدیق مجہول تک پہنچنا۔ حجت انسان کو تصدیقات معلومہ کے ذریعے تصدیق مجہول تک پہنچاتی ہے۔ حجت اور دلیل کی ایک تعریف یہ بھی اساتذہ کرام لکھواتے تھے، پڑھاتے تھے کہ امور معلومہ کو ترتیب دینا بئی طریق کے انسان امر مجہول تک پہنچ جائے، اس کو حجت اور دلیل کہتے ہیں۔ بہرحال امر اول اس حجیت کے بارے میں ہے۔ ملا خند رحمۃ اللہ علیہ امر اول کی ابتدا اس کی عبارت میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ لا شبہۃ فی وجوب العمل علی وفق القط، کہ جب انسان کو قط حاصل ہو جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ مقطوع پر جو آثار مترتب ہونے چاہیے ان آثار کو مترتب کرتا ہے، اور جب انسان کو قط حاصل ہو جاتی ہے تو یہ قط موجب بنتی ہے کہ وہ تکلیف فعلی اس پر منجز ہو جائے، اس پر لاگو ہو جائے، اس پر نافذ ہو جائے۔ خوب، اب ہم نے چند باتیں کرنی ہیں جو ہم نے کل بھی کہا تھا کہ ہم نے فقط مقصود مصنف کو بیان نہیں کرنا، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ساتھ ساتھ عبارت کو بھی انشاءاللہ ہم نے حل کرنا ہے۔ اب اس میں کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قط ہے، انسان کو جب قط حاصل ہو جاتی ہے تو پھر لازم ہے
کہ انسان اس کے مطابق عمل کرے، اس مکتوب پر آثار کو مترتب کرے جو اس پر مترتب ہونے چاہیے۔ توجہ کرنے لطف آئے گا۔ ایک ہے قطع یعنی اعتقاد جازم، اور ایک ہے حجیت القطع یعنی قطع کا حجت ہونا۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے مطابق عمل کرنا لازم ہے، اور جو کچھ ہے جو آثار اس مکتوب پر مترتب ہونے ان کو کرنا ہے، یہی مطلب حجت ہوتا ہے۔ اب یہاں ترتیب سے چلنا ہے۔ ترتیب یہ ہے جان، ہم ایک دفعہ کہتے ہیں کہ البینۃ حجۃ، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں خبر سے کا حجہ، اور ایک دفعہ ہم کہتے ہیں القطع حجہ۔ تو کیا یہ ایک ہی قسم کی حجیت ہے ان کی پوری ترتیب سے؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ یہ جو شیخ اعظم شیخ آخوند رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ لا شبہۃ فی وجوب العمل علی وفق القطع، اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ یہ جو قطع کی حجیت ہے یہ اور بینہ کی حجیت میں فرق ہے۔ کیوں؟ چونکہ آگے شیخ آخوند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لفظ بیان فرمایا، توجہ آگا، کہ لا حاجت الی مزید بیان و اقامت برہان، جو چیز بدیہیات میں سے ہو اس پر دلیلیں نہیں دی جاتی، وہ واضح ہوتی ہے، وہ روز روشن کی طرف۔ ابھی اس وقت دن ہے تو ہمیں دن کو ثابت کرنے کے لیے کوئی براہین کی اور ادلہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، لطف لینا ہے کہ آیا خبر واحد عادل حجت ہے، خبر سے کا حجت ہے، تو ہمیں وہاں دلیلوں کی ضرورت پیش آتی ہے، بالادلہ ثابت کیا جاتا ہے۔ یہاں مولا خود فرما رہے ہیں کہ نہ، ہمیں یہاں پر کوئی اقامہ دلیل و برہان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہاں اس کی حجیت کا محتاج دلیل ہونا اور اس کی حجیت کا محتاج دلیل نہ ہونا، ان میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ بینہ اگر حجت ہیں تو کسی جائل نے ان کی حجیت کو جعل کیا ہے، خبر سے کا اگر حجت ہے تو کسی معتبر نے ان کا اعتبار کیا ہے، خبر واحد کسی لیکن قطع یہ کسی جائل کے جعل، کسی معتبر کے اعتبار کے تابع نہیں ہے۔ ملا خود نے ایک جملہ فرمایا، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، غور کرنا، نہ قطع کے لیے حجیت کو ثابت کرنا کسی مثبت کی، کسی معتبر کی، کسی جائل کی محتاج ہے، اور نہ ہی اس سے حجیت کو سالب کیا جا سکتا ہے۔ مختصر عبارت ہے ملا خود کی، اب ہم نے اس کو کھولنا ہے۔ وہ کھولنا کیا ہے؟ آپ ذرا سمجھیں گے تو لطف آئے گا۔ اب تھوڑا سا یہاں سے نکل جائیں۔ اساتذہ کرام فرماتے تھے کہ کفایت الاصول جب کوئی طالب علم پڑھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس سے پہلے کم از کم فلسفے کی ایک آدھ کتاب ضرور پڑھ لے، وہ چاہے بدایہ ہو، چاہے نہایہ ہو، یا ہمارے زمانے میں شرح منظومہ ہوتی تھی، منظومہ سبزواری کی شرح۔ کیوں؟ چونکہ اس میں بہت ساری اصطلاحیں ملا آخوند نے فلسفی استعمال کی ہیں، اور جس بندے کو فلسفہ کے الف با کا بھی پتہ نہیں ہوگا وہ یہاں آ کر تھوڑا سا پھنس جائے گا۔ بہرحال اب ایک تھوڑی سی بات سمجھاتا ہوں اور پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔
ایک ہے ذات، ایک ہوتے ہیں ذاتیات، اور ایک ہوتے ہیں لازم ذاتی۔ اس کو تھوڑا خارج سے سمجھاؤں گا تو آپ کو بالکل آسان سی سمجھ آ جائے گی۔ انسان ذات ہے، حیوان ناطقن، حیوانیت اور ناطقیت اس کی ذاتیات ہیں، اور اس کا ممکن ہونا، امکان اس کا لازم ذات ہے۔ اب ذرا توجہ کریں گے تو لطف آئے گا۔ حیوانیت اور ناطقیت یہ ذاتیات ہیں۔ جب یہ ذاتیات جمع ہوتی ہیں تو ایک ذات انسان وجود میں آتی ہے، اور جو ہی ذات وجود میں آتی ہے تو اس کے لوازم خود بخود اس کے ساتھ ہوتے ہیں کہ وہ ممکن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے انسان ہو اور پھر اس کو امکان عطا کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ مثال اور سمجھاؤں، ایسا ہے کہ پہلے آگ وجود میں آئے، بعد میں اس کا لازم ذاتی احراق اس کو عطا کیا جائے، جواب کیا ہوگا؟ نہ، ایسا نہیں ہے۔ کیا ایسا ہے کہ اربعہ کا وجود پہلے ہو اور پھر زوجیت اس کو عطا کی جائے؟ آپ کا جواب ہوگا کہ نہ، ایسا جو ہی اربعہ موجود ہوگا بس زوجیت اس کے ساتھ بالطبع ہے، وہ محتاج جعل نہیں ہے۔ جو ہی آگ کا وجود ہوگا بس احراق اس کے ساتھ ہے۔ پس جیسے نار کو احراق عطا نہیں کیا جاتا، جعل نہیں کیا جاتا، اسی طرح نار سے احراق کو سلب نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی ذات کے لازم کو اس سے جدا کرنا محال ہے۔ اگر جدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کا لازم نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اربعہ ہو اور زوجیت نہ ہو، آپ کہیں گے ہو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ زوجیت اس کو لازم ہے، جو لازم ہوتی ہے وہ قابل انفکاک نہیں ہوتی، اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اس کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ بس وہی اربعہ، وہی زوجیت۔ اربعہ ہے تو زوجیت ہے، اربعہ نہیں ہے تو زوجیت نہیں، زوجیت نہیں تو پھر اربعہ نہیں، مثلا الی آخر ہی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کیوں؟ غور کرنا ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے جعل ہوتا ہے دو قسم کا، ایک ہوتا ہے جعل بسیط اور ایک ہوتا ہے جعل مرکب یا جعل تالیفی بھی اس کو کہتے ہیں۔ جعل بسیط میں کوشش کروں گا آسان الفاظ میں گزارش کر سکوں۔ جعل بسیط کا مطلب ہوتا ہے شے کو عدم سے وجود دینا، نہ ہونے سے ہونا، عدم سے وجود، یعنی ایک شے کو وجود دینا، بنانا۔ ایک جعل کہلاتا ہے جعل تالیفی یا جعل مرکب۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ شے کو کوئی شے بنانا۔ مثال، خلق الانسان، بڑی پیاری مثال ایک شاعر نے دی ہے۔ اللہ نے انسان کو خلق کیا، یعنی عدم سے وجود میں لایا۔ اب جو ہی انسان وجود میں آیا، لطف لینا ہے، پس ذات انسان کے ساتھ اس کی ذاتیات بھی ہیں اور اس کے لوازم بھی خود بخود ساتھ ہیں۔ ایک ہوتا ہے جعل تالیفی، اس کی مثال قرآن سے یہ لی کہ جب اللہ نے انسان کو خلق کر دیا، آگے ہے وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ۔ اب بیان انسان سے جدا ہے، یہ علیحدہ ہے۔ وہ بیان عطا کرے گا تو ہوگا، نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا۔ کتابت انسان کے لوازم میں سے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے انسان ہو کاتب نہ ہو سکتا ہے انسان ہو صاحب بیان نہ ہو۔ کیوں؟
اب یہاں سے سمجھ آ گئی کہ جال تالیفی میں شے کو عطا کی جاتی ہے، ایک شے کو دوسری شے بنایا جاتا ہے، جال کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے وہاں انفکاک ممکن ہوتا ہے، لیکن جال بسیط میں فقط عدم سے وجود ہوتا ہے اور بس، کوئی اور شے اس میں نہیں ہوتی۔ لطف لینا ہے، فرماتے ہیں یہ جو قات ہے اور جو قات کی حجیت ہے، یہ حجیت قات بالجال تالیفی یا بالجال المرکب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ پہلے قات ہو اور پھر اس کو حجیت عطا کی گئی ہو، نہ میرا بھائی ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حجیت اور قطع میں انفکاک ممکن نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قطع ہو اور حجیت نہ ہو، یا قطع ہو اور پھر حجیت ادا نہ، ایسا، بلکہ جو ہی قطع کیا مطلب ہے؟ یعنی اعتقاد جازم، ٹھیک ہو گیا جی، بس جو ہی آئے گا یہ ہے حجیت اس کے لوازم ذات میں سے ہے، بس اس لیے کہا جاتا ہے کہ قط کی حجیت ذاتی ہے، یعنی قابل انفکاک نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر قط کو حجیت دی نہیں جا سکتی تو قط سے حجیت کو سلب بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی ایسا نہیں کہ یہ کہا جائے کہ قط تو ہے لیکن یہ حجت نہ، ایسا نہ، اس کو حجیت اس کے لیے یعنی اس کو دی جا سکتی ہے، نہ ہی اس سے سالب کی جا سکتی ہے۔ وجہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر اس سے قطع سے حجیت کو سالب کر دیا جائے تو لازم آئے گا اجتماع ضدین۔ بہت پیاری سی بات، مثلا حکم میں مجھے قطع حاصل ہے کہ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ واجب ہے، مجھے قطع ہے، تو اعتقاد جازم ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر حال میں نے پڑھنی ہے۔ اور اگر کہہ دیا جائے کہ آپ کو قط ہے لیکن آپ کی یہ قط حجت نہیں، تو بھائی قط کہتی ہے کہ اس کے مطابق عمل کرنا تیرے اوپر لازم ہے، واجب ہے، خبردار پیچھے ہٹنا جائز نہیں، اور جب آپ اس سے حجیت کو رفع کر لیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ نہیں اس پر عمل، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے اوپر عمل لازم بھی ہو، اس وجہ سے چونکہ وہ مجھے مقطوع ہے، چونکہ مجھے قط حاصل ہوئی، اور اس لحاظ سے کہ حجیت اسے رفع کر گئی، نہ بھائی قطع کی حجیت قابل رفع نہیں ہے، پس نہ حجیت قطع قابل جعل ہے کہ کوئی آ کر حجیت دے، اور نہ ہی قابل رفع ہے۔ ٹھیک ہے جی، بس ابھی بات ختم نہیں ہوئی، انشاءاللہ بات ہماری کل جا کے ختم ہوگی۔ تو ہم نے جو امر اول شروع کیا ہے وہ ہے حجیت قطع کے بارے میں۔ آج ہم نے فقط ایک سطر اس میں سے پڑھی ہے، وہ کون سی؟ کہ قطع کی حجیت اس کے لوازم ذات میں سے ہے، نہ یہ قابل جعل ہے اور نہ ہی یہ قابل رفع ہے، یہ ہے اس کا حکم، یہ ہے۔ وَكَيْفَ كَانَ، یعنی ہم چاہے صاحب کفایہ کی بات مانیں اور ہم یہ کہیں کہ بالغ کو یا قط حاصل ہوگی یا نہ ہوگی، چاہے ہم اس تصریح کے قائل ہوں جو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی، یا ہم اس تصریح کے جنہوں نے کل بیان کی تھی، یا اس کو قط حاصل ہوگی یا ہمارا معتبرہ یا نہ ہوگی، خوب جو بھی ہے۔ فَبَيَانُ أَحْكَامِ الْقَطْعِ وَأَقْسَامِهِ، اب ہم شروع کرتے ہیں قط کے احکام
اور اس کی اقسام انشاءاللہ ہم تفصیل سے بتائیں گے اسی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ فبیان و احکام القط و اقسام یستدعی رسم امور سبع، انشاءاللہ 5 امور میں امر اول ثانی ثالث اس طرح کر کے صاحب کفایہ اس بحث قط کو مکمل کریں گے۔ الامر الاول، امر اول، اب آپ خود یہاں بتا دینا کہ امر اول ہے فقط حجیت قط کے بارے میں، کیا آیا قط کی حجیت ذاتی ہے یا جائل کی جعل کردہ ہے، یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں لا شبہتا فی وجوب العمل علی وفق القطع، جب انسان کو قط ہو جائے، میں جا رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ سامنے سانپ پڑا ہے، تو عقل مجھے یہ کہتا ہے اپنی قط کے مطابق عمل کر، کیا اپنے آپ کو یہاں سے بچا۔ وَلُزُومِ الْحَرْكَةِ عَلَىٰ طِبْقِهِ، اور اپنی قط کے مطابق حرکت کرنا، یہ اسی کا عطف تفسیری ہے جزماً۔ خوب، یہ ہوگی ایک بات۔ نمبر 2 وَكَوْنُهُ مُوجِبًا، اور یہ قط موجب بنتی ہے کس کی؟ لِتَنَجُّزِ التَّكْلِيفِ الْفِعْلِيِّ فِيمَا أَصَابَ، اگر آپ کی قط صحیح ہو، اگر آپ کی قط مطابق واقع ہو تو یہ تکلیف فعلی کے لیے منجز واقع ہوتی ہے۔ کیسے حساب سے؟ باستحقاق کے ذم والعقاب علی مخالفت، کہ اگر تو نے اس کی مخالفت کی اور وہ مطابق واقع تھی تو مستحق کے مذمت اور مستحق کے عقاب ہوگا۔ وَعُذْرًا فِيمَا أَخْطَأَ، اور اگر وہ آپ کی قط خطا تھی، مطابق واقع نہ تھی، تو یہی تیرے لیے باعث عذر ہوگی، البتہ قصوراً، بشرطے کہ تیری خطا میں تو قاصر ہو، مقصر نہ ہو۔ قصوراً سے مراد یعنی قاصر ہو، مقصر نہ ہو۔ وَتَأْثِيرُهُ فِي ذَلِكَ لازم، قط کا ان میں مؤثر ہونا، یعنی کیا کہ جب قط ہوگی اور وہ کہتے اس مطابق عمل کرو الی آخری، یہ لازم ہے۔ صریح الوجدان بہ شاہد وحاکم، انسان کا عقل، وجدان اس بات پر شاہد اور حاکم ہے کہ بس جو ہی قط ہو جائے اس مقطوع پر جو آثار مترتب ہونے ہیں وہ سارے کرو۔ فلا حاجت الی بیان مزید بیان و اقامت برہان، اس چیز کو واضح کرنے کے لیے ہمیں کوئی لمبی چوڑی دلیلیں دینی اور ابحاث کی ضرورت نہیں ہے۔ خوب، فرماتے ہیں لا یخفا ان ذالک، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہی قط حاصل ہو جائے بس اس کے مطابق عمل کرو، جو اس مقطوع پر آثار مترتب ہونے ہیں وہ فوراً کر دو، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں لا یکون بجعل جائل، یہ کسی جائل کے جعل کی وجہ سے نہیں ہے۔ لطف لینے آگا، کیا مطلب؟ جیسے بینہ کے لیے حجیت کو جعل کیا گیا، جیسے ظواہر کے لیے حجیت کو جعل کیا گیا، جیسے خبر ثقہ کے لیے حجیت کو جعل کیا گیا، یہاں یہ کسی جائل کے جعل کی وجہ سے نہیں ہے۔ کیوں؟ لِعَدَمِ جعل تالیفی حقیقتاً بین الشیء ولازمہ، کیوں؟ اس لیے کہ کسی شے یعنی ذات اور لازم ذات کے درمیان جعل تالیفی ہو ہی نہیں سکتا۔ لطف لینے آگا، جعل تالیفی جعل بسیط کے مقابل میں ہے۔ جعل بسیط ہوتا ہے شے کو عدم سے وجود دینا، یہ پڑھی ہوئی باتیں ساری آپ کی اس میں منطق مظفر ہیں کہ مفاد کانہ تامہ ہے، اور ایک ہوتا ہے شے کے لیے شے کو قرار دینا، جس کو ہم کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں وہاں پر سارا زید غنیًا کان زید قائما الی آخری، وہ مفاد کانہ ناقصہ۔ تو فرماتے ہیں جعل تالیفی حقیقتاً شے اور اس کے لازم کے درمیان، کیوں؟ جعل تالیفی یہ ہوتا ہے، اور آسان کر دوں، اس شے کو اس شے کے لیے قرار دینا، اس کا مطلب ہے وہ شے اور ہے، یہ شے اور ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی، کتابت کو انسان کے لیے قرار دینا،
بیان کو انسان کے لیے، لیکن جو لازم ذات ہوتا ہے وہاں انفکاک ہوتا نہیں، وہاں دوئیت ہوتی نہیں، وہاں جدائیت ہوتی بھی یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ اس کو قرار دیا جائے۔ خوب، بل عرضا یتبع جعلہ بسیطا، بلکہ ہوتا کیا ہے، بس جو لازم ذاتی ہوتے ہیں، جو ہی ذات وجود میں آتی ہے اس کے لوازم عارض ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بڑی آسان مثال دی تھی کہ جو ہی انسان وجود میں آیا اس کا لازم ذاتی امکان وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو جال نہیں کرنا پڑتا، کیوں؟ چونکہ وہاں انفکاک ہوتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَلِذَالِكَ، بہت لطف لینا ہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے یہ فرمایا کہ شے کے ذات اور اس کے لازم کے درمیان جال تعلیفی نہیں ہوتا، تعلیف ہو نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں دوئیت نہیں ہے، وہاں انفکاک نہیں ہے تاکہ اس کو اس کے لیے قرار دیں۔ پس لطف لینا ہے، آپ اس کا مرادی ترجمہ کریں گے تو آپ کو اور لطف ہے گا۔ پس فرماتے ہیں جیسے قاطع کے لیے حجیت کو جال نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح قاطع سے حجیت کو رفع بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وَلِذَالِكَ إِنْ قَدَحَ امْتِنَاعُ الْمَنْعِ عَنْ تَأْثِيرِ أَيْضًا، اس لیے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ قاطع ہو اور مؤثر نہ ہو، قاطع ہو اور اس کے مطابق عمل کرنا لازم نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے لوازم ذاتی میں سے ہے، جہاں انفکاک ممکن نہ اس کو جال کیا جا سکتا ہے نہ اس کو رفع کیا جا سکتا ہے۔ ایک نمبر 2، مَا أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ اجتماع ضدین، اور دوسری بات، اگر کوئی قاطع سے حجیت کو رفع کرنے کی بات کرے تو اس پر ایک اور بڑی خرابی لازم آتی ہے۔ پہلی خرابی یہ تھی کہ بھائی لازم کو ذات سے جدا کیا ہی نہیں جا سکتا، اگر وہ قابل جدائی ہو، قابل انفکاک ہو تو پھر وہ لوازم میں سے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے لازم آئے گا اجتماع ضدین۔ میں نے آپ کو بڑی آسان مثال دی ہے کہ جب تمہیں قاطع ہے کہ جمعہ واجب ہے تو پڑھ، جب تمہیں قاطع ہے کہ ھذا خمر، اجتناب واجب۔ اب اگر اس سے رفع کر لیا جائے تو اس کا مطلب ہے ادھر قاطع ہے کہ ھذا خمر، اجتناب کرنا ہے، اور ادھر آپ کہیں کہ نہیں آپ ارتکاب کر سکتے ہیں۔ ادھر قاطع ہے کہ جمعہ واجب ہے یعنی پڑھنا لازم ہے، اور ادھر کہتے ہیں ابھی پڑھنے تو فرق نہیں پڑتا، یہ اجتماع ضدین ہے۔ مطلقہ، مطلق مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ آپ کی قطع مطابق واقع ہو چاہے نہ ہو۔ وحقیقتاً فی صورت الاصابہ، اور اگر وہ مطابق واقع تھے تو پھر حقیقتاً اجتماع ضدین لازم آئے گا۔ کیسے؟ بایمانہ کہ آپ کو قاطع ہے کہ نماز جمعہ زمان غیبت میں واجب، اور آپ کی قاطع مطابق واقع ہے، تو جب مطابق واقع ہے کہ حکم واقعی الہی بھی یہی ہے تو پھر وہ کہتا ہے جمعہ پڑھو، اور رفع کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے نہ بھی پڑھو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر وہ واقع میں خامر تھا اور آپ کو بھی قط تھی کہ خامر ہے اور واقع میں بھی خامر تھا تو پھر قط کیا کہتے ہیں؟ اجتناب کرو، اور اگر آپ رفع کریں تو مطلب اجتناب نہ کرو، اس کو کہتے ہیں اجتماع ضدین، یہ درست نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔